السلام علیکم ورحمۃ اظہر شاہ، ان کا سوال ہے، باجماعت نماز کی 4 رکعت میں شامل ہونے پر بقیہ نماز مکمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز کی چوتھی رکعت میں جماعت کے ساتھ شامل ہوا اور اس نے چوتھی رکعت امام کے پیچھے پڑھ لی، تو بقیہ جو 3 رکعت ہے اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ شخص کیسے اپنی نماز کو مکمل کرے گا؟ تو دیکھیں، اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص چوتھی رکعت میں جماعت کے ساتھ شریک ہوا اور اس نے چوتھی رکعت امام کے پیچھے پڑھ لی، تو بقیہ جو 3 رکعتیں ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے تو یہ شخص بغیر سلام پھیرے اللہ اکبر کہتا ہوا اپنی 3 رکعتوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب یہ جو اس نے رکعت ادا کر لی، چوتھی رکعت اس نے امام کے پیچھے پڑھ لی، بقیہ اس کی 3 رکعتیں ہیں، تو جب یہ کھڑا ہوا ہے تو یہ اس کی پہلی رکعت ہے۔ اس میں یہ ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ پھر کوئی سورت بھی ملائے گا، کیونکہ فرض کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ تو قرات کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی ہے، تو اس میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے گا۔ رکوع کرے گا، اس کے بعد پھر دونوں سجدے کرے گا، اور سجدے کرنے کے بعد یہ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے کہ قرات کے اعتبار سے تو اس کی پہلی تھی، لیکن رکعت کی تعداد کے اعتبار سے یہ اس کی دوسری ہے، کیونکہ اس نے 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھ لی اور 1 رکعت یہ ہو گئی، تو قعدہ اولیٰ بیٹھنا دوسری رکعت میں یہ واجب ہے۔ تو جیسے ہی یہ 1 رکعت پڑھے گا تو قعدہ بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ جب کھڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر ساتھ کوئی سورت بھی ملائے گا، کیونکہ یہ اس کی دوسری رکعت ہوگی قرات کے اعتبار سے۔ لیکن جب یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے گا تو پھر اس کے بعد رکوع اور سجود کرنے کے بعد پھر یہ اللہ اکبر کہتا ہوا اپنی آخری رکعت کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو اب اس میں چونکہ یہ پہلے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا چکا ہے، تو فرض کی صرف 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اب یہ تیسری رکعت میں کھڑا ہوا ہے تو پھر یہ اس کی آخری بھی ہوگی رکعت کی تعداد کے اعتبار سے، اور قرات کے اعتبار سے یہ اس کی تیسری ہے۔ تو تیسری رکعت میں فرض کی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب نہیں ہے۔ تو اب یہ رکوع کرے گا، اس کے بعد پھر دونوں سجدے کرے گا، اور پھر یہ قعدہ اخیر بیٹھے گا۔ قعدہ اخیر میں تشہد پڑھے گا، درود پڑھے گا، دعا پڑھے گا، اس کے بعد پھر دائیں بائیں سلام پھیر دے گا۔ اس طریقے سے جو اس کی بقیہ 3 رکعتیں رہتی ہیں وہ شخص اپنی 3 رکعت پڑھ کر اپنی نماز مکمل کرے گا۔ یعنی میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ اگر کسی شخص کی 3 رکعتیں جماعت سے رہ چکی ہیں تو وہ شخص کھڑا ہوگا، سب سے پہلے ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر ساتھ کوئی سورت ملائے گا، رکوع اور سجود کرنے کے بعد پھر یہ قعدہ بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ کوئی سورت ملائے گا، رکوع اور سجود کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ اب پھر یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بغیر کسی سورت ملائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے گا، رکوع کے بعد دونوں سجدے کرے گا، پھر قعدہ اخیر بیٹھے گا، تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دے گا۔ تو اس طریقے سے اپنی جو 3 رکعتیں جماعت سے چھوٹ چکی ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس طریقے سے وہ شخص اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔